نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمانوں کے، اور اعلان جنگ ہوا کہ قسطنطنیہ پہ چڑھائی ہونے والی، کانسٹنٹنیپول چڑھائی ہونے والی۔ لوگوں نے نام لکھانا شروع کر دیا، اور وہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی آئے اور کہا میرا نام بھی لکھیے۔ عمر ہو گئی 80 سال سے زیادہ۔ لوگوں نے کہا بیمار بھی ہے، عمر 80 سال سے زیادہ ہے، کیوں چلے اس میں، کیوں چلنا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا نہیں، بشارت حدیث کے اندر کہ جو قسطنطنیہ کے سے جنگ کرے گا وہ لشکر مغفور ہوں گا، اللہ مغفرت میں کو چلنا ہے۔ چلے گئے، جنگ تو نہیں ہوئی، محاصرہ ہوا۔ محاصرہ سمجھتے، گھیراؤ ہو گیا، مسلمان فوجوں نے اس کو گھیر لیا، کئی مہینوں تک گھیرا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ باہر نکلے نہیں، مسلمان اندر جا نہیں سکے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں قلعے کے باہر دفنا دیا گیا۔ مسلمان فوجیں چلی گئی۔ اب جو وہاں کا حاکم تھا، بزنطینی حکومت کا جو لیڈر تھا، جس کو جو ہے ایسٹرن رومن امپائر کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ کیا لکھا خط میں سنیے۔ وہ خط لکھتا اور کہتا ہے کہ اب تم لوگ تو اپنے نبی کے ساتھی کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں سے، صحابی کو، اب میں کیا کروں گا، ان کی قبر کو کھودوں گا اور ان کے جسم کو نکال کے اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، برا عمل کروں گا، تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے تم ہمارے خلاف لڑنے آئے تھے نا، تو ہم یہ سلوک کریں گے۔ کیا لکھا ان کے بارے میں؟ ایسا لکھا اس نے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا خط کا، اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے ساتھی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو قبر سے نکال کے ان کے جسم کو کچھ بھی کیا، تو جتنی قبریں میری حکومت میں عیسائیوں کی ہے اور جتنے گرجا ہے، سارے گرجا گھاڑ دوں گا اور ساری قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ تو اس جو حاکم تھا اس نے جواب لکھ کر بھیجا، یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، وہ کفری الفاظ ہیں، لیکن میں صرف دہرا رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ تو اس نے جواب میں لکھ کر بھیجا، قسم ہے کنواری مریم کی، چونکہ مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، قسم ہے کنواری مریم کی، میں تو تمہاری خالی دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، مطلب خالی ٹیسٹ کر رہا تھا تم کتنی محبت کرتے تم اپنے نبی کے ساتھی سے۔ تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے معلوم؟ اس واقعے میں جو قرآن کو ماننے والے تھے، قرآن کو سچے پکے ڈھنگ سے ماننے والے تھے، جنہوں نے قرآن کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیا، ان کے زندگی میں ان کے جان اور مال کے ساتھ کھلواڑ کرنا تو دور، ان کے انتقال کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم کو بھی کوئی ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج بتاؤ مسلمانوں، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو دھجیاں اڑا رہے لوگ، دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کیوں نہیں عزت ہے تمہاری اور ہماری آج؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو ویسا نہیں تھاما، جنہوں نے تھاما تھا دنیا میں بھی عزت دیے گئے، انتقال کے بعد بھی عزت کی گئی، آج تک عزت کی جا رہی ہے۔ ہم نے قرآن کو نہیں تھاما جیسا حق تھا۔ طے کر لو کہ قرآن کو سچے پکے ڈھنگ سے مانیں گے، سچا پکا۔ سب سے پہلا کام کیا کریں گے معلوم آپ؟ یہ ماننے کے بعد کہ اب سچا پکا میں عمل کروں گا، پڑھنا سیکھ لیں گے اس کو۔ میں نہیں بول رہا ہوں آپ کو نہیں آتا، سبحان اللہ، میں ایسا بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، برا نہیں سوچ رہا ہوں، نہیں آتا ہوں گا تو سیکھ لیں گے، میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے پڑھنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ماؤں سے گزارش کروں گا جو میری بات کو سن رہی ہے، بہنوں سے گزارش کروں گا، جو بچیاں جن کی شادی نہیں، جو بڑی ہو رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا تم پہلے سیکھو، تاکہ جب بچہ تمہارا دنیا میں آئے شادی کے بعد، سب سے پہلے تم ہی سکھا دو اس کو قرآن پڑھنا۔ ماں کی گود سے سیکھے اللہ کا کلام، کہ ماں سکھائے اس کو الف با تا سا۔ کیا بات رہیں گی پھر جب ماں ہی سکھا دیں گھر کے اندر، تو ہے نا؟ تو مائیں خاص دھیان دیں۔ ہم سب بھی اب کیا کریں، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھ لیں، شرم ہے کچھ سیکھنے میں؟ نہیں، قرآن پڑھنا سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ایج۔ اگر آپ 50 سال کے، 100 سال کی بھی، میں ایسا غلط وہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ 100 سال کے آدمی قرآن نہیں آتا، لیکن کسی وجہ سے زندگی نے موقع نہیں دیا، حالات نہیں بنے، پڑھنا نہیں آیا، سکھانے والے نہیں تھے، زبان نہیں پلٹتی تھی، عمر نے ساتھ، مطلب حالات نے ساتھ نہیں دیے، مولوی صاحب نہیں تھے محلے میں، جو بھی چلو ہو گیا جو ہو گیا، اب پکڑ لو کو مولوی صاحب کو جا کے شروع ہو جاؤ الف با تا سے۔ کوئی شرم کی بات نہیں۔ شرم کی بات تو کیا ہوگی معلوم؟ ہم مر جائیں، خبر میں پہنچ جائیں، فرشتے سوال کریں، ہم کو جواب نہیں آئے۔ اب آپ بولیں گے قرآن سے اس کا کیا تعلق، فرشتے سوال کرنے آئیں گے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں، جب مردہ اندر خبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے،
اور فرشتے سوال کرتے ہیں. جب صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیسے آئے جواب, کہاں سے سیکھا یہ جواب, جو سوال ہم نے کیا اس کے جواب تجھے کیسے آئے؟ تو کیا بولتا ہے معلوم ہو شخص خبر والا, میں نے قرآن پڑھا تھا, اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی میں نے کہ سچ ہے, اور وہاں سے مجھے جواب ملے. تو قرآن نہیں سیکھیں گے دنیا میں بھی پھٹ کے, قرآن نہیں سیکھیں گے خبر میں بھی پھٹ کے, چونکہ سوالات کے جواب قرآن میں ہیں. اور دوسرا آدمی سے سوال پوچھے جائیں گے وہ جواب نہیں دے پائیں گا. جب جواب نہیں دے پائیں گا تو فرشتے پوچھیں گے تو جواب کیوں نہیں دے پایا, قرآن نہیں پڑھا تھا کبھی؟ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ آئے گا جو اندھا بھی ہوگا اور بہرا بھی ہوگا, نہ دکھتا ہوگا نہ سنے آتا ہوگا, اور وہ 2 ہتھوڑے لیں گے ہاتھ میں اپنے, اور ہتھوڑے لے کے دونوں ہتھوڑوں کو اتنے زور سے کنپٹی پہ ماریں گا اس آدمی کی, کنپٹی اس کو بولتے ہیں, یہ ایسا اتنے زور سے ماریں گا کہ اس کا سر اور دماغ چورا ہو کے پورا اڑ جائیں گا, ایسا وہ کیا بولی پاؤڈر بن جائیں گا, جس کو جواب دینا نہیں آئے گا. تو یہاں کیوں ماریں گا وہ؟ عقل تھی نا, اسی کو استعمال کرتا تھا دنیا میں, لیکن اللہ کا کلام نہیں سیکھا نا, اس سے انگلش سیکھا, اردو سیکھا, اور جو زمانے بنگالی سیکھا, نوکری گیا تو عربی بھی سیکھ لیا, سب کیا تو نے, لیکن اللہ کا کلام نہیں سیکھا جو سیکھنے کا حق تھا. تو اس لیے یہاں مارا جائے گا چونکہ دماغ مرکز ہے یاد کرنے کا. تو قبر کے سوالات کے جواب کون آسانی کریں گا, کون بتائیں گا؟ قرآن. جواب نہیں دے پائے تو پھٹکا بھی پڑے گا. تو قرآن نہ پڑھنے کا دنیا میں نقصان, عمل نہ کرنے کا دنیا میں نقصان, خبر میں نقصان اور آخرت میں نقصان. آخرت میں معلوم جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہوں گے, پڑھتے نہیں ہوں گے, وہ کیسے اٹھیں گے؟ اندھے اٹھیں گے, اندھے. دنیا میں تو دیکھتے ہوں گے, آخرت میں اندھے اٹھیں گے اور پوچھیں گے اللہ سے, اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, یہاں کیوں اندھا ہوں؟ تو بتایا جائیں گا تو نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اس کے ذکر سے تو غافل تھا, اور قرآن سب سے افضل ذکر ہے اللہ کا, یاد رکھیں. تو آج تو نے ہم کو بھلا دیا, آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ قرآن سے رشتہ بنائیں گے. کیسا رشتہ؟ سچا, پکا. کیا ہے, کیا بولتی یہ کتاب, پڑھنا سیکھو سب سے پہلے. جیسا دیکھو آپ میں ایک ایگزامپل لو, مثال لو. آپ نے گلف کے کسی کنٹری میں جاب کے لیے اپلیکیشن دیا, اور وہاں سے لیٹر کا جواب آ گیا کہ آپ کو نوکری پہ بلا لیا گیا ہے, لیکن جواب آیا یا تو انگلش میں یا تو عربی میں. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لیٹر کو لیں گے, جواب آ گیا, رکھ دو لیٹر کو اوپر لے آ کے. کوئی آ کے پوچھیں گے ارے کیا ہوا نوکری کا؟ نوکری کا کیا ہوا نہیں معلوم, جواب آ گیا. کہاں ہے جواب؟ دیکھو جواب. میں پڑھوں کیا؟ نہیں پڑھوں مت, چوم کے رکھو اس کو, جواب آ گیا, بس ختم ہو گیا نا. تو آپ بولیں گے بیوقوف انسان ہے, ارے پڑھ, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, آنا ہے نہیں آنا ہے, کب آنا ہے, کیا کرنا ہے. تو ہم بھی قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بس, اس میں کیا ہے کسی کو نہ, بس کھول کے رکھ دیا. پھر بیمار ہو گئے تو کھول لیے, کوئی مر گیا تو کھول لیے, جھگڑا ہو گیا تو کھول لیے, ہوتا ہے نا, قسم کھانے قرآن لاؤ. کوئی مر گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو ایصال ثواب کے لیے قرآن لاؤ. ارے اصل یہ کتاب زندوں کے لیے ہے, اس کا فائدہ تو سب کو ہوگا, لیکن اصل یہ کتاب زندوں کے لیے ہے, زندوں کے لیے ہے. ہم کو اس کو پڑھ کر عمل کرنا ہے, ہم کو اس کو پڑھ کر زندگی کو سدھارنا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو آپ قرآن سے کیسا رشتہ ہوں گا ہمارا انشاءاللہ؟ سچا اور پکا والا انشاءاللہ. یہ تیسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کو پڑھنا ہے, اس کو پھر سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا بھی ہم کو, صرف اپنے حد تک نہیں رکھنا, سب کو, پورے انسانیت کو اس کا پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کریں گے نا انشاءاللہ. کریے. آپ نہیں سمجھتی عربی بھاشا تو کیا کریں گے؟ کون سی لینگویج آتی ہے نا, بنگالی آتی ہوں گی پڑھنا, ہندی آتی ہوں گی آپ کو, اور کون سی, انگلش آتی ہوں گی. بہت سارے بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھے, ترجمے ہیں سب زبانوں میں, سب زبانوں میں ترجمہ ماشاء اللہ. اب تو ترجمہ خریدنا بھی نہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, صرف ڈاؤن لوڈ, موبائل کمپیوٹرس نکالو اور شروع ہو جاؤ. بس کتنا آسان ہے نا. پہلے زمانے میں لوگ بول سکتے تھے اللہ میں تو پڑھتا تھا قرآن, لیکن مجھے عربی نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا, تو میں نہیں پڑھ پایا تیرا کلام, تو بھی سمجھ میں آتا. اب تو سب سہولت ہے, پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ عزیز قرآن سے کیسا رشتہ ہوگا؟ سچا اور پکا رشتہ انشاءاللہ بنائیں گے نا انشاءاللہ. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے, اس کے بعد ساری چیزیں آئیں گی. اب چوتھا ہی نصیحت جو میں آپ کو کروں گا, چوتھا کام کرنا ہے, سب کو نصیحت کروں گا یہ بات کی
اپنے والدین کا احترام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کا احترام کرو، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، کسی پہ خرچ، کسی کی عزت اگر ہے تو والدین ہے۔ کیا کرنا ہے؟ والدین کی عزت اور احترام کرو۔ آپ جو بھی عمر کے ہو، والدین جو بھی عمر کے ہو، احترام کرو ان کا۔ آج کل نوجوان خاص طور سے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ہیں، یہاں تک بھی بولتے ہیں ابا کو کیا سمجھتا، امی کو کیا سمجھتا۔ ان کو اگر نہیں بھی سمجھتا تو وہ ابا اور امی ہیں، ان کا احترام تم پر اور مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کو اختیار کریں۔ تو گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، والدین کا احترام کرنے والے بنو، کبھی ان کو ناراض مت کرو، ان کے مقام کو جانو، بہت عظیم مقام ہے، بہت عظیم مقام ہے، اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث، اتنی باتیں بیان کی، اسی کو انتہا نہیں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مطلب اس کی خدمت کرو گے تو جنت پالو گے۔ کچھ روایت کے الفاظ ہے باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک مشہور حدیث جو آپ رمضان آتا ہے تو سنتے ہیں، وہ حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ نے یہ الگ ہی عمل کیا، آج ممبر منگایا، اس پہ ایک پہ چڑھے، دو پہ چڑھے، تین پہ چڑھے، آمین 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 کہا، کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا جب میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھ سے کہا کہ چڑھو اس ممبر پہ، جب میں نے پہلی سیڑھی چڑھی رہی تو آپ نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے، لعنت ہے اس انسان کے اوپر، وہ انسان گناہ گار ہے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کے کلمات ادا کیے اس ویکتی، اس انسان کے لیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر مل جائے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے، تو آپ کے اور میرے والدین دنیا میں میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ یاد رکھو۔ اگر اس ذریعے کو ہم نے چھوڑ دیا تو آخرت میں بھی ناکامی یاد رکھو۔ تو والدین کی خدمت کرو، ان کے مقام کو پہچانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، مطلب جو بولتے ہیں سنو۔ ہاں غلط بات کا کہے تو مت سنو، یہ کہو کہ یہ بات میں نہیں سن سکتا، غلط ہے، لیکن ڈانٹو مت، ڈپٹو مت، تب بھی یہ کہو کہ نہیں۔ غلط چیز کے لیے خرچ مت کرو، یہ کہو کہ میں دے نہیں سکتا، آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن جائز سارے کام ان کے کرو۔ والدین کا بہت مقام اور بہت مرتبہ ہے۔ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے، پورا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یاد رکھیے۔ ان کا نام تھا اویس، رہنے والے تھے قرن، ان کے قبیلے کا نام تھا قرن، تو اسے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کر آپ سے ملے۔ نبی سے زندگی میں آ کے ملنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا بن جاتے تھے؟ یہ جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کیا بن جاتے تھے؟ اویس قرنی پھر رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہتے تھے، وہ بن جاتے تھے اویس قرنی رضی اللہ عنہ، صحابی بن جاتے تھے وہ۔ لیکن وہ صحابی نہیں بن سکی۔ کیوں نہیں بن سکی معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ان کی والدہ بیمار تھی اور وہ والدہ کی بیماری کی وجہ سے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کچھ روایتوں میں آتا جس روز وہ اللہ کے رسول سے ملنے آئے اس روز ہی اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا تھا، تدفین ہو چکی تھی۔ تو والدہ کی بیماری کی وجہ سے نبی کی زندگی میں نہیں آ سکے۔ جب والدہ کی بیماری ختم ہوئی یا ان کا انتقال ہوا تب ملنے آئے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، یاد رکھو۔ تو صحابی ہونے کا شرف چلے گیا ماں کی خدمت کی وجہ سے صرف۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا تھا؟ فضیلت ان کی معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کیا تھا۔ حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا تھا کہ اویس نام کا ایک شخص ہے جو قرن قبیلے کا رہنے والا ہے، اس کو برس کی بیماری تھی، سفید دھبوں کی بیماری تھی، لیکن وہ بیماری اللہ نے ہٹا دی اس کی دعا کی وجہ سے، لیکن ایک نشان اس کے گال پر آج بھی اس کا باقی ہے۔ اے عمر، اگر تم کو اپنی زندگی میں ملے تو اس سے دعا کروانا اپنے لیے،
جب حضرت عمر کے دور میں یہ آئے ایک بار مدینہ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم کیا اویس ہو؟ تو کہا ہاں۔ کیا تم قرن قبیلے کے رہنے والے ہو؟ تو کہا ہاں۔ کیا کہا تمہارے پاس وہ ایک نشان جو گال پر کہاں ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے بتایا۔ تو کہا میں چاہوں گا تم میرے لیے دعا کرو، چونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ تو کیا مقام مل گیا ان کو؟ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صحابہ سے کرے کرو، اور حدیث میں آگے الفاظ ہیں، اس لیے کہ جب وہ اللہ کی کوئی نظر اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے علماء لکھتے ہیں یہ مقام ان کو کیوں ملا معلوم ہے آپ کو؟ اسی لیے ملا کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبوت کا شرف چلا گیا۔ تو ماں باپ کی خدمت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ بڑے ہونے سے ماں باپ کی خدمت مت چھوڑیے، ارے میں تو اب خود بوڑھا ہو رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت نہیں۔ اگر وہ زندگی میں ہے بڑھاپے میں تو خدمت کرتے جاؤ۔ آپ اپنے ماں باپ کی کرو گے، یاد رکھو آپ کے بچے آپ کی کریں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کرو گے، تکلیف دو گے، ترساؤ گے، ستاؤ گے، پیسے نہیں خرچ کرو گے، یاد رکھو اپنی زندگی میں یہ بچے تمہارے ساتھ وہی کرنے والے جو تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہو۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ چوتھی چیز کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس چیز کی نصیحت کر رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز جس کی نصیحت میں آپ لوگوں کو کروں گا آج آپ تمام کے سامنے، وہ ہے وقت کی قدر جانو۔ کیا کرنا ہے؟ وقت کی قدر جانو۔ کیوں وقت کی قدر جانو؟ کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ وقت کی قدر جانو۔ کہاں وقت برباد کر رہے ہو مسلمانوں؟ وقت کی قدر جانو۔ کتنے کام ہیں جو تم کو کرنا ہے، صرف وقت کی قدر نہیں جاننے سے تم پیچھے رہ جا رہے ہو۔ بچپن علم حاصل کرنے کا وقت ہے، قدر نہیں کر رہے ہو۔ جوانی حلال روزی کمانے کے لیے، قدر نہیں کر رہے ہو۔ بڑھاپا پریشان ہے پھر کما کے، مطلب اس عمر تک پھر ریسٹ نہیں مل رہا ہے۔ تو وقت کی قدر کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت کی قدر سکھائیں، بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو نکڑوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، کناروں پر بیٹھے ہیں، بس تمباکو، پان، چائے، کافی کی چسکیاں چل رہی ہے، دیواروں کو رنگ رہے تھک تھک کر، بس بیٹھ کر، ہے نا، پچکاریاں مارتے کھا کر، چائے چل رہی ہے اور ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ علم حاصل کرنا، دینی علم حاصل کرنا، دنیاوی علم حاصل کرنا، ہنر سیکھنا، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، کچھ نہیں پتہ ہے۔ اور آج کل تو بس ایک نئے تماشا ہو گیا وقت گزارنے کے لیے۔ کیا ہو گیا آج کل معلوم آپ کو؟ بس وہ موبائل فون آ گیا۔ اب کاہے کی وقت کی قدر موبائل فون۔ حالت کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دن بھر اس میں لگا ہوا آدمی، کٹ 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 آواز آ رہی، اور بس وہ انگلی یوں چل رہی، یوں یا پھر ایسا پکڑ کے یوں۔ کیا رہتا معلوم آپ کو؟ یہ انگلی کیا چل رہی ہے؟ نیچے کی چیز کو اوپر لا رہا ہو دیکھنے کے لیے۔ ایک ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو، دوسرا ویڈیو کے بعد تیسرا ویڈیو، تیسرا ویڈیو کے بعد چوتھا ویڈیو، چوتھے کے بعد پانچواں ویڈیو، پانچویں کے بعد ابھی ختم کر دوں گا، بس 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گیا، اب ختم کرنا، بس آخری ویڈیو، 15 منٹ ہو گیا، بس ختم ہو رہا، آخری ویڈیو، 20 منٹ ہو گیا، آخری ویڈیو، آدھا گھنٹہ ہو گیا، آخری ویڈیو، 45 منٹ آخری ویڈیو، 1 گھنٹہ ہو گیا، آخری ویڈیو۔ رات میں سو رہا تو 2 بجے تک خالی وہ آخری ویڈیو ختم نہیں ہو رہا۔ وقت زبردست انداز سے برباد، خالی بڑے نہیں کر رہے ہیں، 2 3 سال کے بچے۔ مائیں میری بات کو خاص طور سے دھیان دیں۔ ہم لوگوں نے اپنا وقت بچانے کے لیے کیا کیا معلوم آپ کو؟ اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ کیسے؟ بچہ دوا نہیں کھا رہا، چل لے موبائل کھا۔ بچہ رو رہا، چل لے موبائل، خاموش بیٹھ جا۔ چھوٹا بچہ 2-3 سال کا، ابھی سمجھتا بھی نہیں، آنکھوں میں سے دونوں پانی جاتا اس کے موبائل دیکھتے دیکھتے پورا، کیونکہ اس کی آنکھیں اتنی وہ اچھی نہیں ہوتی، چھوٹے بچے کی آنکھیں ڈیولپ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا نا آنسو جا رہے اس کے، ہاں ڈائپر نہیں بدل رہا، چل یہ کر، اماں کے پاس جانا ہے، پڑوسی سے بات کرنا ہے، چل تو موبائل دیکھتے بیٹھ، میں اماں کے پاس جا کے آئے 2 گھنٹے آرام سے، یہ کیا ساتھ چلیں گے، تماشے کرتا، ایک تو تماشے بھی کرتا، دوسرا اماں سے کیا ہوا تو آ کے گھر میں بول بھی تھا شوہر کو، تو پھر وہ بھی نہیں ہونا، تو دونوں کام سے بچ جاتے، تو موبائل دیکھتے پڑے رہے گھر کے اندر، بچہ 2 3 گھنٹے موبائل دیکھتے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے جا کر آپ اپنا کام کر رہے، کھانا پکا رہی میں، فلاں کر رہی میں، تو بچے کو موبائل دے دیں۔ اتنا چھوٹا بچہ اگر موبائل کو استعمال کرے گا تو یاد رکھیے یہ بڑا ہوگا تو اس کی زندگی میں بہت تکلیفیں آئیں گی اس کی وجہ سے، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ بڑے بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، بچے بھی کریں، خاص طور سے موبائل میں۔ تو جو بچے اور نوجوان میری بات کو سن رہے، غور کرو میری بات پر۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو۔ نوجوانوں،
اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو. اور جو ذمہ دار ہے قوم کے، ملت کے، گھر کے بڑے ہیں، ان کو کہوں گا بڑوں اپنے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے جوانی کی اہمیت سکھاؤ. دونوں کو کام کرنا ہے. نوجوانوں کو جوانی کی اہمیت جاننا ہے، بڑوں کو ان کو سکھانا ہے. یاد رکھیں اس لیے کہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک نوجوان کو پتہ ہو جوانی میں جانے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے. اس لیے کہ روز قیامت اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ حدیث سنی نا آپ نے؟ 5 سوالات کے جواب دیے بغیر انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. کیا ہے 5 سوال؟ وہ زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی، تیسرا سوال جو ہے مال کہاں سے کمایا، علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. 5 سوالات. تو پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال کیا، جوانی کہاں لگائی. تو مجھے اور آپ کو جوانی کہاں گزاری اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے. تو بتاؤ اپنی جوانی کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ بتاؤ. موبائل میں، کھیل کود میں، چوراہوں پر بیٹھنے میں، چائے کی دکانوں کے اوپر، پتے اور جوئے اور نشے کرنے کے اندر، اور بری فلمیں دیکھنے کے اندر، اور بیکار قسم کی ویب سیریز دیکھنے کے اندر، اور بیکار قسم کی ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے اندر، اور بس یہی سب فالتو کاموں میں زندگی گزر رہی ہے ہماری. علم حاصل کرنا ہے، ہنر حاصل کرنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، دین میں آگے بڑھنا ہے، حلال روزی کمانا ہے، محنت مشقت کرنا ہے، سب غائب، سب غائب. تو آپ اپنے وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے. گزارش کروں گا آپ سب سے پہلے دینی علم حاصل کریں، اس کے لیے وقت لگائے. گزارش کروں گا آپ لوگوں سے اس کے بعد، چونکہ اب دین کی بات تو پورے لیکچر میں ہی چلیں گی میری، اس لیے اس کو میں اتنا زیادہ ابھی نہیں بولوں گا. اس کی خاص گزارش کروں گا کہ دنیاوی علم بھی حاصل کریں آپ، اس لیے کہ دنیاوی علم بڑا اہم ہے. یاد رکھیے آج مسلمان کتنے پیچھے علم کے اندر. آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کتنے لوگ پڑھ لکھے ہیں یہاں. پڑھو لکھو، اس لیے کہ اس سے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں. دنیا کے اندر روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا. آج میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو ذریعے بنائے ہیں، جن ذریعوں سے انسان دنیا کے اندر فائدے اٹھاتا ہے، اگر آج آپ کو پستی سے اونچائی کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، غریبی سے مالداری کی طرف، بدحالی سے پریشانی سے خوشحالی کی طرف جانا ہے، تو اللہ کے دیے وسیلوں میں سے ایک وسیلے کو آپ تھام لیجیے، اور وہ ہے ایک ذریعے کو، وہ علم، دنیاوی علم. دینی علم تو کریے آپ حاصل، لیکن دنیاوی علم بھی حاصل کیجیے. حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ، حالات بدل جائیں گے. ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی علم حاصل کیا، پھر اللہ نے روزی کا ذریعہ بنا دیا اور آج ان کی حالت بدل گئے، ہے نا. تو حاصل کرو نا، حرام تھوڑی ہے، جائز. تو لہٰذا وقت کو صحیح جگہ لگاؤ مسلمانوں، اس لیے کہ وقت برباد کر کے دنیا میں کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا. جن قوموں نے وقت کی اہمیت کو جانا وہ قومیں کامیاب ہوگی، اور جس نے وقت کی اہمیت کو نہیں جانا وہ ناکام ہو گئے. آؤ میں مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، صرف بتانے کے لیے کہ آپ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ایک ملک تھا جو آج سے صرف 200 سال پہلے بنا. کتنے سال؟ 100 سال پہلے بنا، 200 سال پہلے بنا. اب جیسے ہمارا ملک لیجئے ہندوستان، یہ بہت پرانے کنٹریز میں سے دنیا کے، مطلب قدیم آبادیاں، دنیا کی جو 10 سب سے اولڈسٹ آبادیاں ان میں سے ایک ملک ہے یہ. مصر ہے نا، جو عراق ہے، بابل وغیرہ جو شہر جہاں آتے ہیں، پرانی آبادیاں. ٹھیک ہے، فلسطین ہے، پرانی آبادیاں، پتہ نہیں کتنے مطلب انبیاء وغیرہ وہاں ہیں. تو یہاں آبادیاں بستی، یاد رکھیے، پرانی. تو بہرحال پرانی آبادیاں بستی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک ملک ہے جو صرف 200 سال پہلے بنا. جب وہ ملک بنا تو اس کے ملک کے رہنے والوں نے یہ طے کیا کہ ہم وقت کا صحیح فائدہ اٹھائیں گے اور علم حاصل کریں گے اور دنیا پہ قبضہ کر لیں گے، علم کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے نہیں. اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ آج 200 سال بعد وہ ملک دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہے. وہ ملک دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں ہر آدمی جانا پسند کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، اس کی امنگیں ہوتی ہیں. اور وہ ملک کا نام کیا معلوم آپ کو؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. صرف 200 سال پہلے بنا ہے، لیکن دنیا کی ضرورت بن گیا. کیوں؟ اس نے دنیا اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھا 200 سال میں یہاں تک پہنچ گیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہم لوگ نہیں اٹھا رہے. صبح کب ہو رہی ہے، رات کب ہو رہی ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ رات بھر جاگ رہے، فجر کے بعد سو رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کیا طریقہ ہے راتوں میں جاگنے کا نہیں معلوم، لیکن میں جہاں سے آتا ہوں رات میں 1-2 بجے تک لوگ جاگتے ہیں اور صبح 9-10 بجے اٹھتے ہیں. اب کیسے اسکول جائیں گے، کیا کالج جائیں گے، کیا پڑھیں گے ایسے لوگ جو صبح اٹھتے بھی نہیں ہیں. نمازیں غائب ہے، سب غائب، مطلب دین دنیا دونوں سے دور ہو گئے. تو گزارش کروں گا
وقت کی اہمیت کو پہچانو. جس نے وقت کی اہمیت کو پہچانا اور اس کا صحیح فائدہ اٹھایا دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزیز وہ کامیاب رہیں گے. اور جس نے وقت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا یاد رکھو وہ دنیا میں بھی ناکام رہیں گے آخرت میں بھی ناکام رہیں گے. چونکہ زندگی بھی ایک وقت ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا. صحیح جگہ لگائیں گے تو فائدہ ہوگا, غلط جگہ لگائیں گے تو نقصان ہوگا. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا آپ سب سے وقت کو کی اہمیت کو پہچانیے اور صحیح جگہ لگائیے, خاص طور سے نوجوان. اسی طرح چھٹی نصیحت آپ کو کروں گا اور وہ نصیحت ہوں گی مسلمانوں خاص طور سے نوجوانوں, نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو. کس سے دور رکھو؟ نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو. ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, حدیث سنیے. آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے, ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ جو ہے خمر کے حکم میں داخل ہے, مطلب وہ شراب کے حکم میں داخل ہے, مطلب وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ خمر کے حکم میں شراب کے حکم میں داخل ہے, وہ حرام ہے. اور عقل ماری جانے کی علامت کیا ہے معلوم آپ کو؟ عقل ماری جا رہی ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے, عام زبان میں کہیں گے, وہ کھانا حرام ہے. کہ تو عقل مارے جانے کیا پتہ کیسے چلتا؟ چکر آ جاتے ہیں, چکر آ گیا مطلب عقل ماری گئی اس کی. تو ہر وہ چیز جس کے کھانے سے آپ کو چکر آتا ہے تب آپ کہیں گے میں تو اتنا بھی کھا لیا تو میرے کو چکر نہیں آتے. پہلی بار کھایا تو آیا تھا نا, عادت ہونے سے پہلے فرسٹ ٹائم, بس حرام ہے. پھر وہ نام نہیں لے رہا ہوں میں کسی بھی چیز کا, آپ سب چیزوں کو ڈال لیں اس میں. تو نشوں سے بچو. ہر قسم کا نشہ جدید نام سے بکتے, قدیم نام سے بکتے, کیمیکل نیم سے بکتے یا علاقائی نام سے بکتے ہیں, ہے نا. آپ کیا بولیں, گانجا, افیم, یہ سب یہ علاقائی نام ہوتے ہیں. اس کے کیمیکل نام بھی ہوتے ہیں الگ الگ, جو آج کل نشے آ رہے ہیں, جو الگ الگ دواؤں کی شکل میں آتے ہیں, گولیوں کی شکل میں آتے ہیں, انجیکشنز کی شکل میں آتے ہیں, سونگھنے کی شکل میں آتے ہیں, لگانے کی شکل میں آتے ہیں, ٹھوکنے کی شکل میں آتے ہیں, چپکانے کی شکل میں آتے ہیں. معلوم کتنے نشوں کے الگ الگ ٹائپ, پینے کی شکل میں آتے ہیں, دھوئیں کی شکل میں اندر لیے جاتے ہیں. اسلام میں سب حرام ہے. کیوں حرام ہے معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ نشے کی وجہ سے عقل ماری جاتی ہے, اور عقل کی حفاظت ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. عقل ماری جائیں گی تو کیا اللہ رسول کو پہچانیں گا, وہ تو ماں بیٹی میں فرق کرنا نہیں سمجھیں گا. معلوم آپ کو عقل. تو گزارش کروں گا نوجوانوں کا اتنا بڑا مجمع ہے, عورتیں بھی یہاں بیٹھی ہیں, اپنے بچوں کو نشے سے دور رکھو. بچپن سے سکھاؤ کہ نشہ نہیں کرو گے, نشے کے قریب نہیں جاؤ گے. زندگی میں یہ بات کو طے کر لو کہ تم کبھی نشہ نہیں کرو گے. یہ آپ کو سکھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. نہ بولنا سکھانا پڑا, بس نہ بولنا بھی نہیں سکھاتے بچوں کو, پہلے سے بتائیے. اب کچھ علاقے تو اتنے مطلب عجیب و غریب ہے, کچھ نشے تو اتنے کامن ہیں کہ میں نے دیکھا وہ تو کوئی مہمان آیا تو ان کو بھی سرو کرتے ہو, لیجیے نہ کھائیے. نشے کی چیزیں ایک دوسرے کو دیتے کھانے کے لیے, لیجیے نا تھوڑا کھائیے. تو وہ کھا رہا ہے, لگا رہا ہے, سونگھ رہا ہے, پھٹک رہا ہے, ہاں کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ, مل کے کھا رہا ہے. کیا تماشا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھو. اور ایک دم کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب میں ایک علاقے میں ایک بار گیا تھا اور میں نے نام لے کے بولا کہ یہ چیز کھانا حرام ہے, تو سب ایسے کھڑے ہو گئے, ہاں اس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے. صبح اٹھنے نیند نہیں کھول سکتا والے, میں نیند اٹھتے ہی پہلے میرے کو یہی ملانا پڑتا, پھر اس کو ہاتھ پہ گھسنا پڑتا, پھر اندر لگانا پڑتا, تو جب میں کھڑے ہو سکتا کیا لگایا آپ نے حرام بول کے. میں نے کہا نام نہیں بولتا, اب سب سمجھ جاؤ کیا نشہ, ہر قسم کا نشہ. شراب سب سے عام ہے جو نشہ ہے, لیکن آج کل اتنے کیمیکل فارم میں نشے آتے ہیں جو شراب سے کئی گنا ڈینجر ہے. معلوم ہے, محلوں میں, چوراہوں پر, نکڑوں پر, میڈیکل سٹورز پر عام طور سے ملتے ہیں. تو اپنے آپ کو, اپنے نسلوں کو بچاؤ. اور جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں ان کو گزارش کروں گا یا ان لوگوں کو بتاؤں گا, چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, جو نشہ بیچتے ہیں, یاد رکھو جتنے لوگ تم سے نشہ خرید کے لے جائیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ, اور جو وہ نشے کے بعد گناہ کریں گے تمہارے اکاؤنٹ میں بھی, تمہارے نام عمل میں بھی لکھے جائیں گا وہ گناہ, چونکہ تم نے اس کو نشہ کرایا تھا. آپ بولیں گے میں تو بیچنے والا تھا, اس کا کام تھا نا میرے سے آ کے لینا. نہیں, تمہارا کام تھا غلط چیز نہیں بیچنا. تو بیچو بھی مت, کھاؤ بھی مت, استعمال بھی مت کرو. نشوں سے اپنے آپ کو دور کرو, اس لیے کہ نشے زندگیاں اور جوانیاں برباد کرتے رہے. نشے خاندان پر, کتنے لوگ ہیں ایسے جو بول سکتے ہیں کہ میرا بچپن جو گزرا مار پیٹ میں گزرا اس لیے کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا نشہ کر کے. کتنے لوگ گواہی دیں گے اس کی, ہے نا. آج بھی کتنے گھر, کتنی طلاقیں. ٹھیک ہے,
تو نشہ کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے, خود بھی مرتا ہے, دوسروں کو بھی لے کے مر جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ نشہ. تو گزارش کروں گا نوجوانوں, نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ. نشہ بہت 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 خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری نصیحت کروں گا, 8ویں نصیحت جو آج ہوں گی آپ لوگوں کو, وہ نصیحت یہ ہوں گی کہ انٹرنیٹ کا, موبائل کا صحیح استعمال کرو. پہلے کچھ باتیں بول دیا لیکن ابھی خاص بولوں گا. انٹرنیٹ کا, موبائل کا صحیح استعمال کرو. یہ بات یاد رکھو. آپ میں سے جو لوگ اگر پوسٹ پیڈ موبائل یوز کرتے ہوں گے نا, پوسٹ پیڈ, تو اس کا بل کبھی دیکھنا, آپ نے ایک ایک KB کہاں خرچ کیا لکھا ہوا رہتا, یہاں خرچ کیا, یہاں خرچ کیا, یہاں خرچ کیا. جب دنیا کے اکاؤنٹ میں یہ سب لکھا ہوا ہے تو اللہ کو تو کتنا علم ہے. اب یاد رکھنا, جب تم جو بھی چیز خرچ کرو, یہ MB اور GB اور KB جو بھی تم خرچ کر رہے ہو, انٹرنیٹ پہ جو ڈیٹا یوز کرتے ہو, اس کا ماپنے کا یہ پیمانہ ہے, تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو. اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں وہ سب چیزیں جو تم کر رہے ہو, جو دیکھ رہے ہو. اب کیا دیکھتے ہو, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, سوچو رب کے پاس کیا جواب دوں گی. آج موت آ جائے تو یہ دیکھ رہا تھا میں. وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ گانے بجانے سے, ننگی اور بری چیزیں دیکھنے سے, فحش چیزیں دیکھنے سے, پرانکس اور فالتو جس کا کیا بولتے بیکار کی چیز, جس کا کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں, وہ چیز دیکھنے سے, یوں ہی بس جس کو کہتے ہیں نا, وہ اتنا عجیب و غریب معاملہ اسی کو کہتے ہیں. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو, ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو اللہ کے لیے. کتنے کام ہے جو تم کو کرنا ہے, وہ چھوڑ کے تم یہ سب کر رہے ہو. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی گواہی دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ نصیحت کے کلمات کے بعد بس آخری کچھ بات رکھ کے اپنی بات کو انشاءاللہ سے ختم کروں گا. چونکہ مجھے بتایا گیا کہ سوال جواب کا بھی سیشن ہے, تو آپ کوشچن وغیرہ کر سکتے ہیں. جو بات میں نے کہی اس میں سے کچھ چیزیں نہ سمجھی یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو, تو آخری بات یہ کہوں گا آپ لوگوں سے, اتنا بڑا الحمدللہ مجمع یہاں جمع ہے, مرد بھی جمع ہے, خواتین بھی جمع ہیں. آپ لوگ کوشش کریں کہ جیسے آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں, ایک پروگرام ہو رہا ہے, آپ کوشش کریں کچھ ایسی پرماننٹ مستقل ایکٹیویٹیز بھی آپ شروع کریں ایسے اجتماعات کے بعد, جس کا اثر پھر اس سماج کو فائدہ دیتے رہے بعد میں. جیسا مثال کے طور پہ ایک اجتماع ہوا, سب لوگوں نے طے کیا کہ بھائی ہمارے علاقے میں اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کو فلاں مسئلہ بیماری وغیرہ کا, تو ہم علاج کے لیے کیوں نہ چھوٹا سا ایک کلینک ہی کھولیں گے, چیریٹیبل کلینک بولتے ہیں نا اس کو. اتنے لوگ جمع ہوئے تو آگے کچھ اور بھی کنسٹرکٹیو ورک کیجیے نا اپنے محلوں میں جا کے, اپنی بستیوں میں جا کے. ہم ایک چیریٹیبل کلینک کھولیں گے تاکہ ہمارے علاقے کے بیمار وغیرہ آ کے وہاں علاج کرائے, سستے داموں میں, فری نہیں کہہ رہا ہوں, سستے داموں میں. پلان کیجیے نا کچھ, تاکہ اتنا بڑا اجتماع ہوا تو اگلے سال اب ہونے سے پہلے کچھ ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے, تاکہ پھر اگلے سال اجتماع ہوگا, پھر اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی. ہر بار شہر کو ایک اجتماع اور ایک نیا کام ملے گا کرنے کے لیے, ہے نا. کتنے لوگوں کو ضرورت صاف پانی کی پینے کے لیے, ایک وقت کا کھانا کم از کم, رات میں سوتا ہوں تو بھوکا نہ سوں, اس کے لیے انتظام ہو. بیمار ہو جائے کھانسی سردی زکام تو کم از کم 200-250 روپئے اس کے لیے نہ جائے کم از کم, تو کچھ ہم انتظام کریں. بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کچھ لینگویج, اسکول نہیں بول رہا, اسکول کھولنا بڑی چیز ہے, لیکن چھوٹا موٹا کوئی ٹیوشن مکتب جس کے اندر عربی, انگلش, چھوٹا سا میتھس اور تھوڑا بہت سائنس وغیرہ پڑھا دیا جائے, تاکہ بچہ 10ویں کا امتحان تو کم از کم اوپن اسکول لیں گے, 17 نمبر فارم جو بھی فارمس یہاں ہوتے ہوں گے آپ کے اسٹیٹ کے, وہ بھر کے ڈائریکٹ 10th کا ایگزام دے دے. ایسا کچھ ادارہ بناؤ نا, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرو نا اس سیٹ کے. چونکہ آپ کے علاقے میں ماشاء اللہ مساجد ہے, مدارس بہت ہے, اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے, تاکہ ہم جو جمع ہو رہے ہیں, اتنی بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے, تو اس کا بعد میں بھی اثر انداز ہو, بعد میں بھی کام چلتے رہے انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کمیونٹی کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, اس کو کہیں گے اپنے سماج کے لیے, ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند کام کرو, تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہیں نا, یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کے علاج کا فری ہوتا ہے, ان کے پاس فلاں چیز ہوتا ہے, ان کے پاس عربی تعلیم ہوتی ہے, ان کا اسکول کی تعلیم ہوتی ہے, ان کے پاس یہ سسٹم ہوتا ہے. ہم صرف بول رہے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ کا ایک بیت المال ہونا چاہیے, کہاں ہے, بناؤ نا اس کو, تاکہ غریب لوگوں کو سال بھر مدد ہو اس سے. تو گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا اجتماع آرگنائز ہوا, اجتماع کے بعد آپ انتظامیہ سے ملے, آپ لوگ چلو ان سے نہیں کہیں اور جا کر آپ کسی اور علاقے کے وہاں جائیے اور کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو کام کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم انسانیت کی ضرورت بن جائے. آپ معلوم یہ جو آپ کا علاقہ ہے بنگال جس کو ہم کہتے ہیں, پورا ایسٹ اور ویسٹ 2 حصوں میں بڑھ گیا, ایک پھر ملک بن گیا دوسرا, اور ویسٹ بنگال انڈیا کے اندر آ گیا, ایسٹ بنگال بنگلہ دیش بن گیا, ہے نا. تو بنگال ایک جس کو کہیں گے بہت بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی, یاد رکھیے, بڑی سلطنت تھی, شایان شان سلطنت تھی, بہت مالدار سلطنت تھی.
یہاں کے جو بادشاہ گزرے انہوں نے تو مکہ مدینہ تک لوگوں کو خیر اور بھلائی کے کام کیا، تاریخ پڑھی اپنی اٹھا کر آپ۔ پھر آج پستی، پسماندگی، غربت، بیماری ہماری پہچان بن گئی، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچو نا تھوڑا۔ ان لوگوں نے محنت کی تھی، اللہ نے دنیا میں ان کو مقام دیا تھا، ہم نے محنت چھوڑ دی، مقام چلا گیا۔ پھر سے اس محنت کرنے کا، اس مقام کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت پھر وہ عزت بخشیں گا ہم کو، پھر وہ مقام دیں گا، پھر وہ حالات اور وقت پھر لوٹ کر انشاءاللہ آئیں گا۔ بہرحال اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، ہم تمام کو، کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی توحید پر قائم رکھیں، ہم تمام کا رشتہ اپنی کتاب سے، قرآن سے جوڑ دے، ہم تمام کو نمازی بنا دے، ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ویسے ہی انسانیت کی پھر سے ضرورت بنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم نے پاسٹ میں، ماضی میں پہلے بھی جو ہے کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔